حیا کا مطلب ہوتا ہے اس کو زندہ کرنا، اور دین کی حیائی فکر کے ساتھ سے یہ جڑے ہوئے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو یہاں پہ بلایا ہے اور اکٹھا کیا ہے۔ تو آج کے دور کے اندر دین کا حیا کی بھی ہم بات کرتے ہیں، اور یہ مادیت پرستی کا دور ہے، اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کا دور جو ہے اس کے اندر سب سے زیادہ جس چیز نے جو ہے انسانی ذہنوں کے اوپر غلبہ پایا ہوا ہے وہ مادیت پرستی ہے۔ اور مادیت پرستی کے سامنے جو ازم ہے نا، تھوڑی دیر پہلے ایک بھائی نے یہاں پہ ازم کی بات کی تھی، جو ازم ہے نا جی وہ ہے خدا پرستی، ٹھیک ہے نا جی، یہ دونوں کی ازل سے لے کر جنگ ہے، ٹھیک ہے جی، ایک حزب اللہ ایک حزب الشیطان ہے۔ تو آج کے دور کے اندر جو ذہنوں کے اوپر غلبہ پایا مادیت کا سب سے زیادہ جو غلبہ ہے نا آج کے دور کے اندر اس قدر مٹیریلزم جو ہے وہ چھایا ہوا ہے کہ ہمارے پاس وہ وقت ہی نہیں رہا کہ ہم علم حاصل کریں، شخصیات سے جڑیں، قابل لوگوں سے جڑیں، الہیات سے جو تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ آج کے دور میں جو ہے وہ سب سے زیادہ سوالات یہ اٹھ جاتے ہیں کہ خدا کا وجود بھی ہے کہ نہیں۔ تو ہم جو ہے اس وقت دنیا کے اندر جس امت سے ہمارا تعلق ہے وہ دنیا کے اندر واحد امت ہے کہ وہ سب سے زیادہ اس وقت الہیات کی جو نمبردار ہے نا دنیا کے اندر وہ یہی امت ہے۔ سب سے زیادہ جو دنیا کے اندر اس وقت اللہ کی جو کیا کہتے ہیں ذات ہے اس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ اس وقت کوئی گروہ موجود ہے دنیا کے اندر تو صرف اور صرف مسلمان۔ ہم مسلمان عیسائی ہیں تو وہ کئی ہفتے میں جا کے کئی مہینے کے اندر جا کے کئی اکثریت جو کی ہے وہ چھوڑ چکی ہے۔ دوسرا یہودیت کے اندر بھی ایک ہفتے کے اندر بچتے ہیں اور ان کے اندر، لیکن ہم وہ مسلمان وہ واحد امت ہے جنہیں 5 وقت جو ہے وہ جاتے ہیں ایک ہفتے کے اندر۔ ہمارا اگر ہم بالکل بھی کسی چیز سے نہ جڑے ہوں تو ہمیں ایک جمعے کے خطبے کو لازمی سننا ہوتا ہے۔ تو وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ایک عنوان سجانے کی ہوتی ہے کہ ہم ایک بحیثیت ایک امت ہیں، ہم اللہ کا لشکر ہیں، ہم حزب اللہ ہیں، اور ہم دنیا کے اندر جو ہے وہ شیطان سے جو لشکر ہے اس سے لڑنے کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا چنیدہ ترین گروہ جو ہے نا وہ ہم ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کی تفصیلات کو بیان کرنا مطلب اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں بتائی ہیں کہ تم بادلوں کی طرف نہیں دیکھتے، ٹھیک ہے نا، ہم کہتے ہیں الہاد ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ مطلب ہمارے جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار آپ کہتے ہیں کہ خدا کا وجود موجود نہیں ہے، یہاں تو دنیا کے اندر جو چیز بھی آپ چرند ہیں پرند ہیں مٹی ہے کسی چیز کے اوپر بھی غور کر لیں تو آپ کو خدا جو ہے وہ دکھائی دینا شروع ہو جائے گا کہ آپ ایک مٹھی مٹی اٹھائیں گے تو اس کے اندر اس قسم کے بیکٹیریا پائے جاتے ہوں گے کہ جو زمین کے اندر جو اس کی جو زرخیزی ہوتی ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے یہ ہوا کا جو سسٹم ہے اس کے اندر نمی اگر ختم ہو جائے تو پھر انسانی زندگی جو ہے اس کا وجود جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جائے۔ اسی طرح بہت سارے ایسے معاملات ہیں، یہ جو بارش کا سائیکل ہے یہ انسانی زندگی کے لیے کتنا ضروری ہے، یہ جو پانی ہے زیر زمین صاف ہو کے ہمیں مل جاتا ہے دوبارہ، تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری کی ساری انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ کس نے اس سارے کے سارے سسٹم کو جو ہے انسانوں کے لیے رکھا ہوا ہے؟ تو یہ ساری کی ساری چیزیں مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ سانپ ہے ہمارے بظاہر ہمیں نقصان دہ لگتا ہے، ہم سمجھتے ہیں چوہا ہے جو کھیتوں کے اندر ہے وہ ایک نقصان دہ چیز ہے، لیکن آپ جائیں جا کے ماہرین ارضیات سے جا کے پوچھیں، جو کیا کہتے ہیں بایولوجیکل جو ماہرین ہیں ان سے جا کے پوچھیں آپ کے ان کا کیا کام ہے، تو وہ ہر چیز کا ایک فنکشن بتائیں گے، ہر چیز، یہاں تک کہ کینچوا جو ہوتا ہے مٹی کے اندر وہ اس کی زرخیزی کو جو ہے مینٹین کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح یہ پورا کا پورا سلسلہ جو ہوتا ہے نا جس چیز کے اوپر بھی ہم غور کریں گے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم فلاں چیز کے اوپر کیوں غور نہیں کرتے، تم پہاڑوں کے اوپر غور نہیں کرتے، تم زمین کے اوپر، تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو غور و فکر کرنے کی ہے نا ان کو بڑی ترتیب کے ساتھ جن شخصیات نے بیان کیا آج کے دور کے اندر الہیات کے موضوع کو، الہاد کو روکنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے جوڑنے کے لیے، یہ ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے، اور اس چیلنج پہ مطلب اس کو مینٹین کرنے کے لیے اس کے مقابل جو ہے وہ لشکر کو تیار کرنے کے لیے اپنی فوجوں کو جو ہے اس کے مقابلے اتارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے اندر لوگ پیدا کیے ہیں۔ گزشتہ صدی کے اندر بھی بہت سارے لوگ تھے، مولانا مودودی صاحب تھے، انہوں نے تنہا ون مین آرمی کی حیثیت سے بہت الہاد کے اوپر کام کیا، ان کی تفسیر ہے تفہیم القرآن، اس کو پڑھیں، اس کے اندر انہوں نے جا بجا جو ہے وہ ان آیات کی تشریح کیا جہاں پر اللہ تعالیٰ نے زمین کا حوالہ دیا ہے، بارشوں کا حوالہ دیا ہے، بادلوں کا حوالہ دیا ہے،
تو اس کی تفسیر کے اندر جو ہے وہ پوری کی پوری تفصیل بیان کی ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں ان کے اوپر غور و فکر تدبر کرنے کی چیزیں ہیں۔ اب یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری انہیں ہمیں سمجھنا ہے، ان شخصیات کے ساتھ جڑنا ہے، اور اس کے اوپر آگے جا کے بہت سارے لوگوں نے کام کیا ہے۔ تو انہوں نے شخصیات کا بات کہی تھی، میں آپ سے صرف ایک لفظی یہ بات کہہ دیتا ہوں کہ ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے اندر بہت بڑے ایک مطلب پروفیسر رہ چکے ہیں، بہت بڑی شخصیت تھے وہ، ٹھیک ہے جی۔ ان کے آپ صرف اگر یہ کل سے یہ شروع کر دیں کہ آپ یوٹیوب سے ان کے جو محاضرات قرآنی ہیں، محاضرات حدیث یا فقہ وہ سنیں گے تو وہ علم کا ایک پورا ایک جہان ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح مفتی سعید احمد خان صاحب ہیں، بڑے معروف شخصیت ہیں ندوہ کے، تو ان کے لیکچر جو ہیں وہ اگر آپ سنیں گے تو دین کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ ڈیپلی بہت ساری چیزیں کو ایڈریس کرتے ہیں۔ تو نعمان علی خان صاحب ہیں، تو اسی طرح جو ہیں بہت ساری شخصیات ہیں کہ جن کو آپ پڑھتے جائیں گے تو یہ سارا کا ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے ذہنوں کے اندر وہ کلیئر ہوتے جائیں گے۔ یہ سوالات بس یہی۔ بہت شکریہ آصف بھائی، جزاک اللہ۔